سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ پروردگار کی صفات کیا ہیں اور تصور کیا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے جو انجیل میں آیا ہے کہ مسیح نے کچھ خدا کی ذات کا عکس دکھایا کہ خدا پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خالق کائنات کو بنا کے اور ہمیں بنا کے اس کے بعد فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں، فرصت سے ہے. یہ ڈی ازم کا تصور ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری ایک گھڑی کی سی مثال ہے جس میں آپ چابی بھر دیتے ہیں اور اب آہستہ آہستہ یہ چابی کم ہوتی جا رہی ہے، اسپرنگ پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ایک وقت وہ آئے گا جب اس کی ساری چابی ختم ہو جائے گی اور یہ پوری کی پورا مشین جو ہے رک جائے گی. لیکن ہمارا تصور خدا کے بارے میں کچھ مختلف ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ چابی بھر کے اور اس کے بعد بیٹھ گیا، سو گیا، بلکہ مسلسل اسے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے. اسے یہ بھی دیکھنا ہے کہ گھڑی بند نہ ہو جائے، کوئی اور اس میں ڈیفیکٹ پیدا نہ ہو جائے، چابی جتنی کم ہوتی چلی جائے اس میں دیتا چلا جائے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے اس تمام کی دیکھ بھال کرنا، یعنی ربوبیت کا جو نظام ہے اس کو چلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کافی دیر ہو گئی تھی، آپ کے صحابہ کرام نے کھانا نہیں کھایا تھا اور کوئی ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب کہیں اکیلی جگہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کچھ باتیں کریں، کھانے وانے کو بھی کوئی بندوبست ہو جائے. تو آپ چلے. وہاں پر یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں گئے تو جب لوگوں کو معلوم ہوا تو پیدل لوگ پہلے پہنچ گئے. تو پہلا تو مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے، یعنی ابھی ہم اس صفات کو الگ رکھ کے تاریخی طور پر، وہ یہ ہے کہ کشتی دیر میں پہنچتی ہے اور پیدل لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں. کہ وہ ہوائی جہاز پہ سوار ہو کے گئے تھے، کیونکہ یہ ایک اعتراض کیا گیا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. لیکن جو لوگ اس علاقے سے واقف نہیں ہیں وہ تو واقعی اعتراض کر دیں گے، لیکن جنہوں نے وہ جگہ دیکھی ہے کم از کم وہ اعتراض نہیں کریں گے. ایک صاحب جو وہاں سے ہو کے آئے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ وہ کہنے یار میں وہاں پہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا ہے. وہ علاقہ عجیب و غریب ہے، پہاڑ ہے اور بیچ میں جھیل ہے. تو جب بھی ہوا آتی ہے وہ اگر ادھر کی چل پڑی تو ایک طوفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پورا ایک دم طوفان آئے گا. جس اسپیڈ سے آتا ہے اسی اسپیڈ سے رک جاتا ہے. ہوا رک گئی تو طوفان بھی رک جاتا ہے، اور ادھر سے ہوا اگر آ گئی تو کشتی آگے جانے کی بجائے پیچھے کو چلی جاتی ہے. لیکن جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان پہ وہ طوفان اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جو پہاڑوں کی ادھر ادھر ہونے کی وجہ سے گورج کی سی کیفیت بنی ہوئی ہے، غار کی سی، اس کی وجہ سے ہے. تو اگر سامنے کی ہوا ہو تو ظاہر ہے کہ کشتی والے دیر میں پہنچیں گے اور پیدل لوگ جو اوپر چل رہے ہیں وہ پہلے پہنچ جائیں گے. بہرحال آپ وہاں پہ پہنچے تو لوگ پہلے سے موجود تھے اور آپ نے وہاں پہ شفا دی. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اس سے آج ہمیں دلچسپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد شام ہو گئی تو مسیح نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے. انہیں 3 دن ہو گئے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے بھوکے واپس گئے تو راستے میں کہیں بے ہوش ہو کے نہ گر پڑے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ قبلہ وہ آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اس فوج کو ہم کھلائیں کہاں سے؟ اتنے ہمارے پاس تو ذرائع نہیں، ہم تو خود ہی بھوکے ننگے آدمی ہیں، غریب لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ اور تم کھلاؤ جب ہمارے بس کا نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ تو جو کچھ ان کے پاس نان نفقہ تھا انہوں نے کہا کہ صاحب، کیونکہ 2 مختلف جگہ پہ یہ وہ ہیں معجزات ہیں کہ صاحب اتنی روٹیاں اور اتنی مچھلیاں ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کا بھی پیٹ بھر جائے تو بہت غنیمت ہے، اور یہاں تو پوری فوج کی فوج بیٹھی ہوئی ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب آپ نے یہ معجزہ کیا تو 4000 مرد ہی مرد تھے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کے، اور دوسری جگہ 5000 مرد تھے. تو اگر آپ ان دونوں کو 3 سے بھی ضرب دے دیں تو تب بھی
تقریباً 15,000 کے قریب افراد بنتے ہیں، تو ان کو کہاں سے کھلایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بٹھا دو، بٹھا دیا، وہ روٹی لاؤ، روٹی لے آئے، مچھلی لے آؤ، وہ بھی لے آئے۔ اس کے بعد جو ہمارے اردو ترجمے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے برکت دی، اور برکت دینے کے بعد ایک ترجمے میں ہے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بانٹتے چلے جاؤ۔ آپ توڑ توڑ کے دیتے گئے وہ سب لوگ کو، اور اس کے بعد سب نے کھا لیا پیٹ بھر کے، اور بعد میں جو ہے ایک موقع پر آپ نے 7 جو ہے وہ ٹوکرے بچے، اور ایک موقع پر 12 ٹوکریاں، اور کہا کہ یہ جو ہے ٹکڑوں کے یہ اٹھا۔ اس کی توجیہ جو کچھ افراد نے کی، کچھ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانا تو تھا لیکن تھوڑا تھوڑا تھا، تو ڈر کے مارے نکال کوئی نہیں رہا تھا کہ اگر میں نے نکالا تو دوسرا کھا جائے گا، صلاح کرنا پڑ جائے گی دوسرے کو، وہ کھا جائے گا تو میں بھوکا رہ جاؤں گا۔ تو مسیح نے کہا کہ اس بچے سے کہ بھائی تم دو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ اپنا بانٹ کے کھا رہے ہیں تو ہم بھی اپنا بانٹ کے کھائیں، سب نے بانٹ کے کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ ایک توجیہ یہ پیش کی گئی ہے، لیکن اگر یہ توجیہ صحیح ہوتی تو پھر آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، پھر آپ یہ کہتے کہ بھائی ان کی جلدی سے میں چھٹی کر دوں، یہ کھانا وانا بغل میں دبائے ہوئے ہیں لیکن شرم و حیا کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھا رہے، یہ جائیں تاکہ اکیلے میں کہیں کھا لیں۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے ان روٹیوں کے اور ان مچھلیوں کے اور کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی کہیں یہ ذکر ہے کہ اوروں نے بھی نکال لیا۔ جب اس بچے نے لا کے دیا تو انہوں نے کہا چلو بھائی ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بھی یہ مال غنیمت میں ڈالو، کہیں بھی نہیں۔ یہاں سے جو چند ایک مسائل اٹھ رہے ہیں اور جو تصور ابھر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ فکر ہے کہ اگر میرے بندے بھوکے ہیں تو ان کا کوئی کھانے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ پروردگار پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ صاحب اس نے پیدا کر دیا اور پیدا کر دیا بس اس کے بعد اب کوئی بھوکا مرے یا کچھ بھی ہو، اب خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک فرد بھی بھوکا مرتا ہے تو خدا اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہاں تو ہزاروں لاکھوں افراد روز بھوکے مر رہے ہیں، تو کیا خدا ان کے لیے ذمہ دار ہے؟ بات یہ کہ خدا نے وسائل پیدا کر دیے ہیں، وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ان وسائل کو آپ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ خدا کی نہیں ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ نہیں پکڑتا کہ صاحب آپ یہ کام کیجیے۔ وسائل ہر جگہ موجود ہیں اور آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ لالچ آ جائے کہ یہ ہمارے ملک میں یہ پیداوار ہوتی ہے لہذا ہم دوسرے کو بغیر قیمت کے نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو خدا پر عائد نہیں ہوتی۔ یا یہ ہمارے صوبے میں ہوتا ہے لہذا ہم دوسرے صوبے کو نہیں دیں گے، یا یہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے آپ کے گھر میں نہیں ہوتا تو لہذا آپ ٹھیک ہے بک دیے، تو اس کی ذمہ داری خدا پہ عائد نہیں ہوتی۔ خدا نے وہ تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں، اب ان اسباب کا ڈسٹریبیوشن ہمارا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اسے فکر رہتی ہے کہ بھوکے ہیں یا نہیں، وہ جانتا ہے، اسے ترس آتا ہے، اسے معلوم ہے، اور وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ اس کا اس نے تہیا کیا ہوا ہے کہ میں بھوکا نہیں رکھوں گا، لیکن ہر دفعہ وہ معجزات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمیں 2 دفعہ یہ معجزہ ملتا ہے کہ آپ نے کھانا کھلایا، اس کے علاوہ لوگ اور بھی مواقع پر بھوکے رہے ہوں گے، لیکن یہ آپ نمونے کے طور پر ان کو بتا رہے تھے کہ صاحب اگر آپ لوگ یہ ذمہ داری لے لیں تو یہ مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی ذمہ داری تو ہے کہ اس نے وسائل مہیا کیے، اب ان کو آپ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں بے ہوش نہ ہو جائے، یہ 3 دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ ہیں، میں بہت پریشان ہوں کہ آپ آگے پیچھے پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں یہ ملتا کہ 3 دن میں آپ نے کیا کیا کچھ کہا ان لوگوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے باتیں کی ہوں گی، 3 دن خاموش تو نہیں بیٹھے رہے، وہ لوگ تو بھاگ جاتے، اور نہ ہی آپ کو مداری کا تماشا دکھا رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ لائے اپنے بیماروں کو، آپ نے شفا دے دی، لیکن اس میں 3 دن تو نہیں لگ جاتے۔
وہ تو جو آپ کے سامنے آیا آپ نے شفا دے دی. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عرصے میں آپ نے ضرور کوئی بات کی ہوگی، ضرور کچھ کہا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو اگر آپ کی توقعات یہ ہیں کہ مسیح نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس بائبل میں مل جائے گا، تو وہ نہیں ملے گا. اس میں سلیکشن ہے، اور اس سلیکشن کے پیچھے ایک مطمع نظر ہے کہ صاحب کسی طرح سے آپ اس ذات کو پہچان لیں. اور جو دوسری باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے کسی سے یہ بھی پوچھا ہوگا بھائی تم کیسے ہو یار، بیوی بچے تمہارے ٹھیک ہیں، یار تمہیں بیماری ہے یہ کیسے لگی؟ ایسے تو نہیں ہوگا وہ آیا آپ نے کہا ٹھیک ہے شو چل بھائی. اس کو آخر آپ کانفیڈنس میں تو لیں گے. ڈاکٹر آپ کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، ماہر نفسیات آپ کو کانفیڈنس میں لیتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری بات مانے گا تبھی اس کے بعد کہتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ گئے اور اس کو بس بھگتنا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آ جا کے یہ کھا لیں. آپ کہتے ہیں یار عجیب ڈاکٹر ہے، تم تو پوچھا بھی نہیں تمہیں ہے کیا. تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پوچھے. تو آپ نے بھی لوگوں سے مسائل ان کے پوچھے ہوں گے، ان کی مزاج پرسی کی ہوگی، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، کیونکہ اس مزاج پرسی کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کتاب کا موضوع ہے. کتاب کا موضوع یہ نہیں ہے کہ آپ مزاج پرسی کیسے کرتے تھے، کیونکہ یہ اس کتاب کو پڑھے بغیر بھی آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ مزاج پرسی کیسے کی جاتی ہے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ سلام کیسے کرتے تھے، کیونکہ ہر دور کا اپنا ایک سلام ہوتا ہے، طریقہ جو بھی ہو آپ وہ اپناتے تھے. لیکن جو ضروری باتیں تھیں صرف وہ لکھی گئی ہیں. غیر ضروری باتیں جو کہ ثقافتی طور پر محدود تھیں ان کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ کے لباس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، صرف ایک جگہ ملتا ہے کہ ہاں صاحب آپ کے لباس کا دامن بھی تھا، بس اور کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہ نہیں ہے کہ آپ جوتے کس رنگ کے پہنتے تھے، مسواک کیسی کرتے تھے، داڑھی کتنی لمبی تھی بھی کہ نہیں تھی، ننگے سر پھرا کرتے تھے سر پہ. معلوم ہے کہ جو بھی یہودیوں کا معاشرہ تھا، جیسے یہودی رہتے تھے ویسے آپ رہتے تھے. کوئی الگ ان سے کوئی دوسری مخلوق نہیں تھے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ ہاں صاحب ایک کارٹون آ رہا ہے. جیسے سارے تھے ویسے آپ ہی تھے. تو ان باتوں پہ کوئی زور نہیں دیا گیا. اس کے بعد آپ نے ان تمام کو کھانا کھلایا. دراصل یہ وہ بات تھی جو آپ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کھلائے پلائے، صرف پیدا کر دینا کافی نہیں. اور اب اگر یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے، تو اب آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ادنا درجے کے خالق ہیں. آپ اگر بچے پیدا کرتے ہیں تو آپ ان کے خالق ہیں، صرف والدین ہی نہیں ہیں. اور اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ انہیں کھلائیں پلائیں. اس دنیا میں انہیں لے کے آنا اور انہیں بھوکا مارنا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اتنے ہی اس دنیا میں لائیں جتنوں کو آپ پال سکتے ہیں. اس سے زیادہ کی گنجائش اگر نہیں ہے تو آپ مت لائیں. یہ نہیں کہ آپ کہتے رہیں کہ صاحب یہ تو میرا کام ہے اور رزق دینا اس کا کام ہے. وہ اوپر سے رزق نہیں ٹپکایا کرتا. آپ کو روز یہ دعا مانگنا پڑتی ہے کہ جو ہمیں روٹی چاہیے وہ چاہیے، ہمیں دیجیے قبلہ، ضرورت ہے. تو آپ یہ بھی تو بتائیں گے کہ کتنے منہ ہیں وہ روٹی کھانے والے. منہ تو آپ نے بنا لیے 25 اور روٹیاں وہ دیتے تھے 10، تو باقی 15 منہ کدھر جائیں گے؟ وہ تو بھوکے ہی مریں گے نا. تو یہ جیسے خدا نے ایک ذمہ داری لے رکھی ہے، اسی طرح سے آپ بھی اس ذمہ داری کو قبول کیجیے. کیونکہ اگر آپ کو اسی کی شکل پر، اسی کی صورت پر اور اسی کے مزاج کے مطابق پیدا کیا گیا ہے، تو جب وہ یہ ذمہ داری لیتے ہوئے نہیں شرماتا، جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بندے بھوکے ہیں وہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، تو آپ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ بھوکے ہیں ہمیں کھانا کھلانا ہے. اور اگر آپ یہ نہیں ذمہ داری نبھا سکتے تو بھائی مت پیدا کیجیے. زبردستی کے خالق مت بنیے. ایسے خالق بننے سے فائدہ. اس کے بعد جو معجزے کی پوری تفصیل ہے وہ عجیب ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ترجمے میں یہ ہے کہ صاحب ایک جگہ یہ کہ شکر ادا کیا، اور دوسری جگہ یہ کہ برکت دی. اور وہ نہ وہ یونانی لفظ کا وہ مطلب ہے، نہ ہی یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کھانے پہ بیٹھ کے برکت دیا کرتے. اس لیے کہ کھانا جو ہے وہ تو ہے ہی بابرکت، اس پہ آپ اور کیا برکت پڑھیں گے؟ دیکھو اگر آپ کے سامنے دال رکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ لاکھ برکتیں بھیجتے رہیے تو وہ مرغی تو نہیں بنے گی، وہ تو دال ہی رہے گی. اصل میں اب بھی یہودی وہ دعا مانگتے ہیں
کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ جو آج ہمیں چاہیے تھا وہ آپ نے فراہم کر دیا، ہماری ضروریات پوری فرما دی. یہ وہی ہے کہ آج کی روٹی ہمیں آج دے، یہ وہی سے ہے کہ یہ صرف خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار یہ آپ کی طرف سے ہے. اتنا ہی بہت ہے. اگر آپ کی طرف سے آتا ہے تو بہت ہے، اور اگر انسان کی طرف سے آتا ہے تو بہت بھی ناکافی ہے. خدا کے ہاتھ میں وہی ناکافی پہنچتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ اس سے 5,000 اور 15,000 افراد کو کھلا سکتے ہیں، اور وہی آپ کسی انسان کے ہاتھ میں تھما دیجیے، اکیلے ایک کا پیٹ نہیں بھرے گا. کہ ہماری بانٹ جو ہے وہ بندر بانٹ ہے. ہم اپنوں کو دیتے ہیں، دوسروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب اتنے سارے لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بعض دفعہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جب میں کوئی کہانی پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ہیرو کو اپنی جگہ رکھ لوں کہ میں ہیرو ہوتا تو میں یہاں پہ کیا کرتا. میں سوچتا ہوں اگر میں مسیح ہوتا تو میں کیا کرتا. میں کہتا بھائی دیکھو، یہ 2 روٹیاں ملی ہیں، 2 مچھلیاں ہیں، ان میں تو میرا پیٹ بڑی مشکل سے بھرے گا، اور میں ہوں تمہارا رہنما، میں ہوں تمہارا ہادی، میں ہوں نبی وقت، میں تو خدا کا عزیز ہوں، پہلا حق تو میرا ہی ہے، میں ہی کھاؤں اسے. تو لہذا بسم اللہ. یا زیادہ ترس آ گیا تو بھائی پترس تم بھی آ جاؤ، ایک لقمہ تم بھی لے لو یار، ایک ایک لقمہ لے لو تم بھی، تبرک ہے. باقی جو ہے بھاڑ میں جائے. یا دوسرا کام یہ کرتا کہ بھائی ہے تھوڑا، ایسا کرتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، امتحان دیتے ہیں. یہ پرچہ ہے سوالات کا، یہ مذہب کے سوالات ہیں خدا کے بارے میں، کہ اس معیار پہ جو پورا اترے گا اسے کھانا ملے گا، جو نہیں اترتا وہ ہے ہی کافر نالائق، اس کو ہم دیتے ہی نہیں ہیں. آپ نے اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی. صاحب پہلے یہ کہتے کہ یہ ثابت کرو کہ تم مومن ہو پھر کھانا ملے گا. وہ مومن اور کافر سب کو کھانا دیتا ہے. یہ ہماری تفریق ہے کہ جو اپنا ہے اسے دیں گے، جو غیر ہے اسے نہیں دیں گے. اس کے ہاں یہ تفریق نہیں. اسی طرح سے مسیح نے ایک اور مثال پیش کی تھی کہ جب بارش برستی ہے تو سب کے گھر میں آتی ہے. وہ کافر کے گھر پہ اوپر کوئی چھت نہیں ڈال دیتا، ترپال نہیں ڈال دیتا کہ اس کے گھر پہ ایک بوند بھی نہیں جائے گی، اس کو پیاسا ہی مارو نالائق کو، اس کے کھیت میں نہیں بارش برسنا چاہیے. یا سورج نکلے تو وہ کہے کہ نہیں اس کی فصلیں نہیں پکنے پائیں، ادھر سورج نہیں نکالنا ہے. اس کے یہاں یہ تفریق ہے ہی نہیں. یہ تفریق ہماری آپ کی پیدا کرتا ہے. آپ نے کوئی اس قسم کا ٹیسٹ نہیں رکھا. بس آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹیسٹ تھا، جو بھوکا ہے اسے کھانا ملے گا، اور سارے ہی بھوکے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے تو سب کو ملے گا. میں اس پہ جب غور کر رہا تھا تو میں ایک بات پہ بہت پریشان تھا کہ چلیے صاحب آپ عورتوں سے تو توقع کر لیں گے کہ 3 دن وہ خاموش رہ جائیں گی. وہ ہمارے ہاں چونکہ مشرقی معاشرے میں تو آپ کو معلوم ہے ہی، عورت سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مسکین اور صابر ہوتی ہے. وہ شوہر اگر رات کو 12 بجے بھی آئے گا تو وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھا کے دیتی، بیٹھی رہے گی کہ وہ معلوم نہیں انہوں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، حالانکہ وہ نالائق پیٹ بھر کے چاہے کیوں نہ آیا ہو، لیکن وہ بیچاری بیٹھی رہے گی. تو عورتیں تو چلو صبر کر ہی لیں گی. مردوں کا تعلق ہے، وہ ہوتے ہیں محنت کش، چلو گزر گیا وقت وہ بھی گزار لیں گے. بچے تو بل بلائیں گے. ہم اس بڑے معجزے کو تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کھانا کھلایا، اس بڑے معجزے کو نہیں دیکھ رہے کہ 3 دن کے پیاسے اور بھوکے بچے ہیں، لیکن وہ بل بلا نہیں رہے ہیں، شور نہیں مچا رہے ہیں. انہیں کون خاموش رکھے ہوئے ہے؟ اس سے پہلے تو ایک بڑا معجزہ یہ ہے، اور دیکھ لیں تو ایک ہنگامہ ہوتا، سارے پل پڑتے کھانے کے اوپر، لیکن سب اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ مرکز میں بڑا عجیب ہے کہ صاحب وہاں پہ گھاس اگی ہوئی ہے، اور آپ نے کہا کہ گھاس کے اوپر یہ 100 اور 50 کی کیاریاں لگا دو. ہم نے کہا کہ ان کے ٹولیاں بنا کے رکھ دو کہ اس گھاس کے اوپر یہ پھول مجھے دکھائی دے رہے ہیں، ان کو پھول سجا دو، اب ہم ان کو کھلائیں گے. وہ اٹھ کے بھاگ نہیں رہے، کوئی شور نہیں مچا رہا، کوئی چھینا جھپٹی نہیں ہو رہی کہ بھائی پہلے میں بھائی. وہ کہہ رہے ہیں پہلے بچوں کو دو، یہ بھوکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ شادی میں آپ جاتے ہیں دیر ہو جاتی ہے، جس زمانے میں کھانا ہوتا تھا اس زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے.
تو یہی ہوتا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی، بھائی ہمیں نہیں دیتے کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیں گے، بچوں کو تو دے دو وہ سو جائیں گے. کوئی نہیں کہتا پہلے بچوں کو دے دو، وہ سب جو بھی آ رہا ہے سب کو ملتا چلا جا رہا ہے، کوئی ہنگامہ نہیں ہے. اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول میں رکھنا اور سب سے بنیادی ضرورت بھوک کے معاملے میں کنٹرول میں رکھنا، یہ کسی کا بس کا نہیں ہے. دنیا میں ہنگامے پیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ سارے گناہوں کی ماں یہ پیٹ ہے. یہ بھر جائے تو بہت سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. آدمی چوری کرتا ہے تو اسی کی وجہ سے، رشوت لیتا ہے تو اسی کی وجہ سے کہ گھر پہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا. یہ سب بیماریوں کی مصیبت ہے، اسی پہ آپ لڑتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جس زمانے میں لوگ باقاعدہ اور با جماعت بھوکے ہوتے ہیں اس زمانے میں بہت لڑتے ہیں، ایک سے لڑتا ہے. اندر کا آدمی باہر آ جاتا ہے، ڈیفنس میکانزم کمزور ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں لڑ رہا، کوئی بھی نہیں جھگڑ رہا، سب آرام سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا ان کو مل رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر میں مسیح کی جگہ نہیں ہوتا، مسیح کے حواریوں میں سے کسی ایک کی جگہ ہوتا، تو میں کہتا قبلہ دیکھیں، یہ تکلف اپنی جگہ پہ، یہ پہلے مجھے دے دے، یہ ان کو تو ملتا رہے گا. یہ ہے کہ انہوں نے سب کو کھلا دیا. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ وہ واقعہ جا کے پھر پڑھیے گا غور سے. اس میں یہ ہے کہ 5,000 مرد تھے، بچے اور عورتیں اس کے علاوہ تھیں، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا جو باقی ٹکڑے بچے ہیں ان کو جمع کر لو. اس کے بعد شاگردوں سے یہ نہیں کہا، صحابہ کرام سے یہ نہیں کہا کہ اب تم کھلا چکے اب تم بھی کھا لو. انہیں کہیں نصیب نہیں ہوا، نہ خود آپ نے کھایا، آپ پھر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں کہ اٹھا لو کام آئے گا. ان بیچاروں کا کیا ہوا جو بانٹ رہے تھے؟ معلوم ہے یہاں سے آپ سبق دے رہے تھے کہ جو خادم ہوتا ہے، جو اصل میں مخدوم بننا چاہتا ہے، اسے پہلے خادم بننا چاہیے. جو دوسروں سے خدمت لینے کے چکر میں ہے پہلے وہ خدمت دوسروں کی کرے. جو سردار بننے کے چکر میں ہے پہلے وہ دوسروں کی غلامی کرے. اور یہ کھلانے والا بھوکا ہی رہ جاتا ہے، کھانے والوں کا پیٹ بھر جاتا ہے. اور آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ بھی ہے کہ گھر میں اگر کھانا کم ہو تو ماں بچوں کو کھلا دیتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. بھئی کیا کریں؟ یہ نہیں کہتے کہ میں پیٹ بھر لوں، کہتے نہیں بچوں کو پہلے کھا لینے تو بچ جائے گا تو کھا لیں گے، نہیں تو ہمارا کیا ہے. تو یہ پروردگار کا یہ ایک ہم نظام دیکھ رہے ہیں اور پروردگار کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں جو ہے، جو اس پروردگار کی ایک چھوٹی سی شکل ہے، وہ روز اس پہ عمل کر رہی ہوتی ہے. تو یہ پروردگار خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے. وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ کھلاتا ہی چلا جاتا ہے، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے. اور جو بچتا ہے اسے ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہے کہ رزق کو آپ ضائع مت کریں. یہ نہیں ہے کہ خدا نے بہت زیادہ دیا تو چلو اس کو یہیں پہ پھینک دو، تو چھوڑ دو یہاں پہ کوے ووے کھا لیں گے. نہیں، جو انسانوں کا رزق ہے وہ انسانوں کے پاس پہنچے. آج دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ہر سال ہزاروں ٹن گندم سمندر میں پھینک دیتے ہیں لیکن کسی غریب ملک کو نہیں دیتے. اور یہاں پر پروردگار یہ سکھا رہے تھے کہ دیکھو ضائع مت کرنا. بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں، یہ ان کے کام آ جائے گا. صرف بھوکے اسی جنگل میں نہیں ہیں اور باہر بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو کسی نہ کسی کو دے دیا ہوگا. آپ پکے ہوئے کھانے کو اتنی دیر تک تو نہیں رکھ سکتے. یہاں سے ایک ہم تصویر جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ رازق جو ہے، خدا رازق، اس کی ذمہ داری ہے یہ رزق وہاں پہنچانا. یہ صرف احسان ہی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے اوپر ایک فرض عائد کر رکھا ہے کہ دیکھو میں نے پیدا کیا ہے تو لہذا میں انہیں رزق دوں گا، اور وہ رزق دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اور مسیح نے اس کا ایک ادنا سا نمونہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو یہ جنگل میں ہے، یہ بیابان ہے، یہاں پہ ان کو کھانا دیا جائے. تو انہوں نے کہا تھا اتنا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اور میں نے پورا اولڈ ٹیسٹامنٹ ڈھونڈ مارا کہ کہیں پہ مجھے اس سے ملتا جلتا کوئی اسٹیٹمنٹ مل جائے کہ کسی نے یہ الفاظ کہے ہوں کہ اتنا کھانا کہاں سے آئے گا. اور وہ مجھے ایک جگہ مل گیا
اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل اس بیابان میں سے گزر رہے تھے اور خدا نے یہ کہا کہ ان کو کھانے کو میں دوں گا، تو انہوں نے کہا یہ 6 لاکھ آدمی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 6 لاکھ آدمیوں کو کون کھلائے گا؟ میرے بس کا تو نہیں ہے بھائی، یہ مجھے کھا جائیں گے۔ تو پروردگار نے کہا کہ میں انہیں روز کھلاتا رہوں گا، ان کا پیٹ بھروں گا، یہ میرا کام ہے، 6 لاکھ ہوں یا جتنے بھی ہوا کریں۔ تو ایک سوال اس وقت کہا گیا تھا کہ کون کھلا سکتا ہے، اور جواب یہ تھا کہ پروردگار کھلا سکتا ہے۔ ایک سوال یہاں کیا گیا کہ کون کھلا سکتا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کھلاؤں گا، آپ نے کہا تم کھلاؤ، کہ یہ پروردگار کی ذمہ داری ہمیں بھی لینا ہے، ساری مصیبت اس کے کندھے پہ نہیں ڈال دینا ہے کہ وہی کھلائے گا اور ہم کچھ نہیں کریں گے، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں بھی لینا ہے۔ تم کھلاؤ، ہم نہیں کر سکتے، تو آپ نے کہا تو اچھا پھر ٹھیک ہے، تم نہیں کر سکتے تو میں کر لیتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، میں ان کو کھلا دیتا ہوں۔ اس لوگوں نے نہیں شور مچایا کہ ہم بھوکے ہیں بھائی ہمیں جانے دو، کہیں سے جا کے کھانا وانا کھا لیں، لیکن اسے احساس ہے کہ یہ بھوکے ہیں، اسے یہ احساس ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں یہ بھوکے ہیں میرے ساتھ اور چل رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں، اور اب ان کی حالت جو ہے برداشت سے باہر ہو گئی ہے کہ اگر واپس اسی طرح سے گئے تو یہ راستے میں کہیں بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے۔ ان کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے کیونکہ میں نے انہیں اپنے پیچھے لگایا ہے۔ تو یہاں سے صرف خدا کا ہی تصور نہیں ابھرتا بلکہ ایک لیڈر کا تصور بھی ابھرتا ہے کہ اگر لیڈر کسی کو اپنے پیچھے لگاتا ہے تو ان تمام لوگوں کے اخراجات پورے کرنا اور سارے کام کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ ان کو پیچھے تو لگا لے اور جب وہ پیچھے لگ لیں تو کہا کہ ٹھیک ہے تم لگ لیے تو ہم بھوکے مرو، اب میری ذمہ داری تھوڑی ہے، تم نے ووٹ دیے تھے سو دے دیے تھے، بس اس وقت ووٹوں کی ضرورت تھی۔ ان کی ساری ضروریات پوری کرنا اس لیڈر کا کام ہے، اور آپ نے چونکہ اتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تو اب ان کی ضروریات پوری کرنا بھی تو آپ کا کام تھا، سو آپ نے ان کی تمام وہ ضروریات پوری کی، ان کو کھانا کھلایا۔ پانی کا ذکر نہیں ہے، میں بہت پریشان تھا کہ پانی بھی آپ ان کو پلا دیتے، بھائی کھانا تو کھلا دیا، اس کے بعد اور پیاس لگے گی، 3 دن کے پیاسے بھی تو ہوں گے۔ لیکن جہاں گھاس اگی ہے، مرکز واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ گھاس اگی ہوئی تھی، تو گھاس بغیر پانی کے تو نہیں اگتی، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پانی تھا۔ جو نیچرل طریقے سے فطری طور پر چیز موجود ہو اس کے لیے خدا معجزے کر کے زبردستی غیر فطری طور پر مہیا نہیں کرتا کہ آپ توقع رکھ کے بیٹھے رہیں۔ پانی وہ خود پی سکتے ہیں، پانی موجود ہے، پانی پی لو، کھانا نہیں ہے وہ ہم فراہم کریں گے۔ ہم ساری مصیبت خدا کے کندھے پہ ڈالتے ہیں کہ پانی موجود ہے لیکن نہیں، یہ بھی تو ہی پلا بھائی، یہ فلٹر نہیں ہے، فلٹر ملنا چاہیے، وہ جیسا بھی ہے پی لو، تمہاری ضروریات کے مطابق ہے، یہ اسی میں سے بہ رہا ہے نالے میں سے، یہی پیو۔ اگر پودے نہیں مرتے تو تم بھی نہیں مرو گے، اگر وہ بھی ان میں سے خوبصورتی آ سکتی ہے تو تم میں بھی آ جائے گی۔ لیکن کیونکہ وہ اس کے عادی تھے، اس پانی کو ان کے لیے کوئی فلٹر نہیں کیا کرتے تھے، وہی ان کی ضروریات تھیں، وہی ندی ودی کا پیا کرتے تھے، لہذا پی جاؤ۔ تو بالکل بیابان والی کیفیت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ غیر آباد علاقے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ علاقہ غیر آباد تھا، اس لیے کھانا کہیں سے جا کے لے نہیں سکتے تھے، قریب میں کوئی گاؤں نہیں تھا کہ جہاں چلے جاتے، تو پانی کا آپ نے انتظام نہیں کیا، پانی موجود ہے، جو چیز موجود نہیں تھی وہ آپ نے فراہم کی۔ تو جو اسباب پہلے سے موجود ہیں انہیں صحیح طور پر استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جو اسباب اور وسائل موجود نہیں ہیں انہیں فراہم کرنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ جو پہلے سے موجود ہے ہم کہیں کہ یہ بھی خدا کی ذمہ داری ہے، وہ اس نے فراہم کر دی ہے، انہیں صحیح استعمال کرنا وہ ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد ہنگامہ ہونا چاہیے تھا، کھانے پہ نہیں ہوا، پانی پہ ہو جاتا، اور پانی پہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے عام طور پر جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے وہاں پہ قتلی پانی پہ ہوتے ہیں، یا زمین پہ ہوتے ہیں یا پانی پہ ہوتے ہیں۔ اب وہ پانی کی ظاہر کر ایک ندی بھی بہ رہی ہو اور آپ ان میں 15,000 آدمی چھوڑ دیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو یاجوج ماجوج کی طرح سے پوری کی پوری پی جائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر گریں گے، ماریں گے، لیکن وہاں بھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا۔
کوئی نہیں پستا، کوئی نہیں مرتا. کہ یہ جو ڈسپلن ہے یہ خدا کا طریقہ کار ہے، کہ ہمارا خدا ڈسپلنڈ گاڈ ہے اور وہ ڈسپلن کو پسند کرتا ہے، نظم و ضبط کے تحت ہر کام کرتا ہے. وہ بے ہنگم طریقے سے کوئی کام نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی بے ہنگم طریقے سے چاہتا ہے کہ کام کیے جائیں. نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بے ہنگم طریقے سے رہیں. اگر آپ کی شکل ہے تو انسانوں والی ہو، آپ کو انسان بنایا ہے. لہذا وہ ڈسپلن گاڈ جو ہے ان میں ڈسپلن قائم رکھتا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا چلو، سارے چل پڑے کہ بھئی یہ بھی ساتھ اٹھا لو، انہوں نے وہ بھی اٹھا لیے. یہ بھی کشتی میں رکھ لو، انہوں نے کشتی میں رکھ لیے. اس کے بعد ان کا کیا ہوا یہ کوئی ذکر موجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ گئے جس کا نام ایک جگہ پر مگدن ہے، ایک جگہ پر مجدل ہے، ایک جگہ پر تال منوتھا ہے. یعنی وہ مگدن اور مجدل تو ایک ہی لفظ ہے، وہ صوبے کا علاقہ ہے، اور دال منوتھا جو ہے وہ اس جگہ کا ہے کہ وہاں پر آپ تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے جا کے اور لوگوں کو شفا دی. یہ ایک تصویر ہے خدا کی کہ وہ لوگوں کو کھانا فراہم کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے، لوگوں کو آرام فراہم کر رہا ہے، لیکن خود آرام نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب یہ تو چلے گئے، اب آ جاؤ بیٹھو، یہ رہے 7 ٹوکرے، یہ رہی روٹیاں، یہ رہی مچھلیاں، پیٹ بھر کے کھاؤ، اور پھر اس کے بعد ہم آرام کرتے ہیں، سوئیں گے، پھر چلیں گے. آج چھٹی، آج کا مشن مکمل ہو گیا. اس خدا کو کہیں چین نہیں ہے، آرام نہیں ہے. آپ یہ نمونہ پیش کر رہے تھے کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن خود بے چین رہتا ہے. دوسری جگہ چلو، وہاں پہ اور بھوکے ہوں گے، وہاں پہ اور مریض ہوں گے، ان کو بھی دیکھنا میرا کام ہے. تو یہ آوارہ گرد خدا ہے. یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، پوری دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کون کہاں پر ہے. بعض دفعہ لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ کو خود جا کے ڈھونڈتا ہے کہ شاید لوگ نہیں آ رہے تو میں جا کے دیکھوں کہ میرے بندے کس حال میں ہیں. یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ یہی کام کرتا رہتا ہے. وہ ایک جگہ بیٹھ نہیں جاتا. اور سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ڈسپلن ہونے کے باوجود ایک چیز اس میں نہیں ہے. کیونکہ سارے ڈسپلن کے بعد میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ انگریز کی طرح سے خدا ہوگا، بڑے ڈسپلن کا قائل ہے، تو لہذا اس کے اوقات ملاقات بھی طے ہوں گے کہ دیکھو اس وقت میں مل سکتا ہوں، اس کے بعد پھر مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس وقت تم آ گئے تو بہت اچھی بات، نہیں آئے تو اگلے وقت کا انتظار کرو، لائن میں لگ جاؤ. وہ ان لوگوں کے پاس جو نہیں پہنچ سکتے خود پہنچتا ہے. اس کے ملنے کے اوقات مقرر نہیں ہیں. یعنی تمام مذاہب کے خدا میں ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خدا ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا. خاص خاص مواقع پہ اور کچھ خاص خاص اوقات پہ آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ملاقات کر سکتے. یہ خدا ہر وقت اویلیبل ہے، اس کے ملنے کے اوقات نہیں ہیں. یہ کوئی تختی لگا کے نہیں بیٹھتا کہ بھئی یہ میرے اوقات کار ہیں، اس وقت آؤ گے تو شفا ملے گی، یہ کلینک کے اوقات یہ ہیں، اس کے بعد نہیں آنا. وہ ایک صاحب کے کہتے ہیں کہ بھاگے بھاگے گئے ڈاکٹر کے، جا کے گھر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا آدھی رات کو. وہ آنکھیں ملتا نکلا. اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کہنے کہ صاحب کتے نے کاٹ لیا ہے. اس نے کہا بدبخت تمہیں دکھائی نہیں دے رہا باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے اوقات کار جو ہیں 10 بجے تک بیٹھتا رہوں، اس کے بعد کلینک بند ہو جاتا ہے. پڑھے لکھے نہیں ہو، جاہل مطلق ہو. اس نے کہا صاحب میں پڑھا لکھا ہوں لیکن جس کتے نے کاٹا تھا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت نہیں کاٹنا، ڈاکٹر صاحب نہیں ملتے. کتا تو ہر وقت کاٹ سکتا ہے، تو آپ کے مسائل بھی ہر وقت پیدا ہوں گے. تو ایسا خدا ہونا چاہیے جس کے کہ اوقات کار مقرر نہ ہو، ہر وقت اویلیبل ہو. جب آپ کو ضرورت پڑے، آپ کو کتا کاٹے تو آپ اس کے پاس پہنچ جائیں. وہ یہ آپ سے نہ کہے کہ بھائی یہ وقت میرے ملاقات کا نہیں ہے، یہ تو میرے آرام کا ہے. تو یہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے، ایسا کوئی خدا نہیں ملتا تھا جو کہ ہر وقت مہیا ہو. اور یہاں پر وہ خدا ہے جو ہر وقت مہیا ہے. اس تک رسائی آپ کی ہر طریقے سے اور ہر وقت ہے.
دوسری بات ہم جو توقع کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسپلن کا قائل خدا ہے تو یہ بھی کہے گا کہ دیکھو میرے پاس آئے ہو تو اس کے لیے کوئی ضروری شرائط بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ عید کا دن تھا, مجھے ملیریا ہو گیا, 2-3 دن سے چڑھا ہوا تھا, بخار اتر ہی نہیں رہا تھا. اب عید کے دن ڈاکٹر نہیں ہوتے تو وہ لالو کھیت میں ایک میجر صاحب بیٹھا کرتے تھے, میں ان کے پاس گیا تو لائن لگا کرتی تھی. فوجی آدمی تھے تو لائن لگے گی بھائی. میں بھی کمبل اوڑھ کے چلا گیا. اب وہ لائن میں گزرتے گزرتے جب وہاں پر پہنچا تو داڑھی بڑی ہوئی تھی 2-3 دن کی. مجھے دیکھا, کہنے لگے آر یو مولوی؟ میں نے کہا نو سر. آر یو اے راسکل؟ میں نے کہا نو سر. دین گو بیک, شیو, چینج دا کلوز, ٹیک اے باتھ اینڈ کم بیک. اور میں نے کہا بھائی یار مجھے تو ملیریا ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہاؤ, یہ کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگے نہیں. اور میں نے کہا کہ اس کے بعد پھر مجھے آپ فوراً دیکھ لیں گے؟ کہنے لگے آنے کے بعد پھر لائن میں لگنا. نتیجہ یہ ہوا کہ میں گیا بھیا, کپڑے وپڑے بدلے, شیو ویو کیا, پھر واپس آ کے لائن میں لگا, پھر ان کے پاس پہنچا. تو وہ ڈسپلن کے بڑے قائل تھے. صاحب نہیں, آپ ایسے نہیں آ سکتے, یہ کمبل ومبل میں نہیں آئیں گے آپ میرے پاس, بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یہ خدا جو ڈسپلن کا قائل ہے, ہم اس سے بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ یہ خدا کہے گا کہ میرے پاس جب آؤ تو ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے, مخصوص حالت میں تمہیں ہونا چاہیے, اس کے علاوہ پھر مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. نہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ وہ جو 5,000 مرد اور بچے ملا کے, اور وہ علاقہ جو ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے علاقے میں اور اس علاقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بلکہ ہمارے گاؤں میں اور اس زمانے کے فلسطین میں کوئی فرق نہیں تھا. تو بچوں کی اکثریت ننگی پھرتی ہے, ان میں بھی بہت سارے ہوں گے. نہیں, وہ جو ننگے بچے ہیں ان کو کھانا نہیں دینا, ہے بدتمیز ہے, نالائق, کپڑے پہنتے نہیں ہیں, یا پہلے جا کے ان کو نہلاؤ وہلاؤ, سرما ورما ان کے لگاؤ, کپڑے پہناؤ, پھر لے کر آؤ, پھر کھانا ملے گا. لباس کی پابندی اس کے ہاں نہیں ہے, ہر وقت اویلیبل ہے, اور ہر حال میں, جس حال میں آپ ہوں وہ اویلیبل ہے. وہ اس ڈاکٹر کی طرح سے یہ نہیں کہتا کہ پہلے شیو بنا کے آؤ, یا کمبل ومبل اتار کے آؤ, کپڑے بدل کے آؤ, پھر اس کے بعد دیکھوں گا, ورنہ میں نہیں دیکھتا. مجبوری یہ تھی کہ اس دن اور کوئی ہوتا نہیں تھا, ایک ہی ڈاکٹر تھا, تو لہذا اسی کے پاس جانا پڑا. یہ ڈاکٹر تو ایک ہے, لیکن یہ پابندیاں عائد نہیں کرتا, پری کنڈیشنڈ گاڈ نہیں ہے کہ آپ پہ یہ پابندی عائد کرے کہ یہ میرے ملاقات کرنے کے طریقے ہیں, یہ اوقات ہیں, اس حالت میں آؤ گے تو سنوں گا, اس حالت میں نہیں آؤ گے تو نہیں سنوں گا, کچھ بھی کر لو. صاحب آپ جیسے بھی ہیں آپ آ جائیے, اس لیے کہ آپ ہیں مریض, اور مریض عیاشی کا قائل نہیں ہوتا. وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ مر رہا ہے, اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم مر تو رہی ہو لیکن شان سے مرو, پہلے کپڑے وپڑے بدلو, مرنا تو آئی تمہیں. وہ کہہ رہا ہے صاحب میں جیسا بھی ہوں آپ مجھے کچھ کر لیجئے بھائی, میری حالت تباہ ہے. تو یہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ شرط نہ لگائے کہ پہلے آپ یہ کریں تو پھر میں یہ کروں گا. یہ تمام خدا یہی کام کرتے ہیں, دنیا بھر کے خدا, کہ پہلے یہ کرو تو پھر یہ کروں گا, پہلے یہ نیکی کرو گے تو پھر اس کی یہ جزا ملے گی. یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر میں تمہارے اعمال کے اوپر چلا گیا تو پھر تو میں ایک کو بھی جزا نہیں دے سکتا بھائی, تم سارے ہی نالائق ہو, تو پھر تو میں تم سب کو جہنم رسید ہی کر دوں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ کوئی میرے معیار پہ پورا اتر ہی نہیں رہا ہے. تو لہذا وہ یہ نہیں پری کنڈیشن لگاتا کہ صاحب آپ پہلے یہ کیجئے میں پھر یہ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں, اب تمہاری اپنی مرضی ہے, تم اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہو تو کر لو بھائی, شکریہ ہی ادا کر لو, اتنی شرافت تو تم میں ہونی چاہیے. تھینک یو کہہ دو, کسی بھی زبان میں کہہ دو, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, ساری زبانیں میری سمجھ میں آتی ہیں, کوئی مخصوص زبان نہیں ہے. تیسری حرکت, اتنا جو ڈسپلنڈ خدا ہو, اس سے ہم ایک اور توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی پابندی لگائے گا اس کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ لباس ایسا ہونا چاہیے تمہارا, وردی میں آؤ گے بالکل ریجمنٹیشن ہے, یہ شکل ہوگی, یہ الفاظ تمہیں کہنا ہے, اس حالت میں کھڑا ہونا ہے, پوزیشن بھی یہ ہوگی تمہاری. کیونکہ اگر آپ پریڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ کو ابھی تک جو آپ سے پریڈ کر رہا تھا کمانڈر جو ہے آپ کا, اس نے آپ سے نہیں کہا اسٹینڈ ایٹ ایز, اور آپ ویسے آرام سے سیدھے کھڑے ہو گئے, وہ تو آپ کا حلیہ بگاڑ دے گا. میں نے تو ابھی اٹینشن کرا رکھا تھا تمہیں, تم کیسے اسٹینڈ ایٹ ایز ہو گئے, سیدھے کھڑے ہو گئے. تو یہ اٹینشن کرا کے کھڑا نہ کر دے,
آپ اس کے سامنے اسٹینڈ ایٹ ایز ہو، جب بھی آرام سے جیسے بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں کھڑے ہو جائیں. وہ کوئی مخصوص ادائیں آپ سے نہ چاہے کہ اس ادا سے کھڑے ہوگے تو میں تمہاری سنوں گا، اور اگر اس ادا سے نہیں کھڑے ہوئے تو پھر میں نہیں سنتا. سیدھے کھڑے ہونا ہے، ٹیڑھے نہیں بھائی. وہ کہہ رہا بھائی میری کمر ہی ٹیڑھی ہے، کمر میں درد ہے، کبڑا ہوں. وہ کہہ رہے نہیں کبڑے ہو تو میں کیا کروں، کھڑے تو سیدھا ہونا ہے. ایسے جھکو، وہ کہہ رہا صاحب ایسے نہیں جھک سکتا، کمر میں چک آ گئی ہے. وہ کہہ رہا نہیں کچھ بھی ہے، چک ہے کچھ ہے، تمہیں جھکنا ایسا ہی ہے. وہ بیچارہ چاہے مرے کچھ بھی کرے. تو اس قسم کی پابندیاں عائد نہیں کرتا، وہ آپ کو دے دیتا ہے. کوئی پری کنڈیشن نہیں، صرف اتنی پری کنڈیشن ہے بھوکے ہو ملے گا بھائی، آتے جاؤ لیتے جاؤ. چلو بھائی. بلکہ یہ بھی نہیں کہ آتے جاؤ لیتے جاؤ، لائن نہیں لگائی، کیوں نہیں بنوائی، بلکہ اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ تم جا کے ہر ایک کو اس کی جگہ پر پہنچا کے آؤ. یہ ہے اس کا کام کہ آپ جہاں ہیں وہ آپ کو وہاں پہ پہنچائے. یہ نہیں کہے کہ تم حاضری آ کے دو گے، یہاں کیوں میں لگو گے، آ کے ایک سلوٹ مارو گے تو پھر ملے گا، ورنہ نہیں ملتا. باؤ باؤ آؤٹ. نہیں، اس کو ان کی کوئی پابندی نہیں. لوگوں نے کھانا کھا لیا، مسیح وہاں سے روانہ ہو گئے. ایک اور چیز کی جو مجھے توقع تھی جو وہاں نہیں ہے، میں کیا کروں، وہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی تو 5,000 مرد ہیں، بچے بھی عورتیں بھی ہیں، کوئی ایک شریف آدمی تو ایسا ہوتا جو بعد میں آ کے کہتا کہ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم بھوکے تھے آپ نے ہمارا خیال رکھا. ایک بھی تو شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے. اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو واقعات کیوں ہوئے. مفسرین کو تو بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ 4,000 ہے، دوسری جگہ 5,000 کو کیا، اور یہ 2 دفعہ واقعہ کرنے کی کون سی تک دی. ایک دفعہ کر دیا تو کر دیا. بات یہ تھی کہ پہلی دفعہ 5,000 کو کھلا دیا، ان میں سے ایک نے بھی شکریہ ادا نہیں کیا، تو دوسری دفعہ وہ کہتا کہ میں تو نہیں بھائی، مجھے تلخ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے یہ لوگ بڑے نالائق ہیں. ایک دفعہ پہلے 5,000 کو کھلایا تھا، نالائقوں میں سے ایک بھی شکریہ ادا کرنے نہیں آیا، میں نہیں کھلاتا بلاتا. ناشکرے لوگوں کو تو میں کھلاتا ہی نہیں ہوں بھائی. نہیں، دوسری دفعہ آپ بھوکے ہیں تو پھر کھلائے گا. یعنی اگر آپ نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو تب بھی وہ آپ کو دے گا. میں ہوتا، سچی بات کہہ رہا ہوں، اس کی جگہ ہوتا میں دوسری دفعہ کہتا نہیں بھائی، بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5,000 مرد تھے، تقریباً اتنی عورتیں تھیں، 10,000 بچے تھے. یار ایک بھی کو بھی توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ میرا شکریہ ادا کرے، تو میں بے وقوف ہوں ایسے کھلاتا رہوں، کوئی میرا شکریہ بھی ادا نہیں کرے. نہیں، میں تو نہیں کھلاتا بھائی. لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روز وہ یہی کام کر رہا ہے کہ جو لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جو اسے مانتے تک نہیں، وہ ان کو بھی دے رہا ہے. یہ اس کی کوئی بھی اس قسم کی شرائط نہیں ہے کہ پہلے ماننا شرط ہے، شکریہ ادا کرنا شرط ہے، ورنہ نہیں دوں گا، دوسری دفعہ بھوکے مر جاؤ گے. جب تک ایڑیاں نہیں رگڑتے رہو گے اس وقت تک نہیں ملے گا. آ کے تمہیں بھیک مانگنا پڑے گی، مجھ سے پھر دوں گا. یہ ہمارا تو طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کا نہیں ہے. تو کہہ رہے نہیں کرتے شکریہ ادا، نہیں کرو، کوئی فکر نہیں ہے. ایک اور بھی اسی قسم کا واقعہ ہے کہ صاحب 10 کوڑی تھے، ان کو شفا دے دی. ان میں سے ایک نے آ کے کہا کہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. ٹھیک تو سارے ہو گئے تھے. پچھلے دن ڈاکٹر باب کرافٹ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے مسیحیوں کا کہ مسیح کو سب کچھ معلوم تھا. آپ دل کا راز جانتے تھے، یہاں تک کہ فقیہ اور فریسی جو دل کے اندر بیٹھے باتیں سوچ رہے ہوتے تھے، آپ کہتے کہ بدبختو تم یہ سوچ رہے ہو. تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ ان 10 میں سے صرف ایک آ کے شکریہ ادا کرے گا، باقی 9 کو کہتا گیٹ آؤٹ، نہیں تمہیں شفا نہیں ملے گی تو میرا شکریہ ادا کرنے نہیں آؤ گے، تم گدھے ہو. اس نے یہ تفریق ہی نہیں رکھی بھائی. یہ تفریق ہماری ہے. وہ تو بلا تفریق سب کو دینے والا ہے، اس کا لنگر کھلا ہوا ہے، آؤ اور کھاتے چلے جاؤ. شکریہ ادا کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی. نہیں کرو گے تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. کھانا تو ملے گا دوبارہ، یہ نہیں کہ کھانا نہیں ملے گا، لیکن عادتیں تمہاری خراب ہو جائیں گی. میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو کل دوسرے کا بھی نہیں کرو گے. ہر ایک مجھ جیسا فیاض نہیں ہوتا، کھلے دل کا نہیں ہوتا. میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے، میں تو کچھ نہیں کہتا، دوسرے کا نہیں کرو گے تو نوکری سے نکال دے گا، جوتے مارے گا.
میں تمہاری ٹریننگ کر رہا ہوں، تربیت دے رہا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ شکریہ ادا کیا کرو۔ یہ وہ خدا ہے کہ جس کی اگر ہم ایک ایک بات پہ اگر غور کریں تو عمریں بیت جائیں، لیکن وہ سارے رموز و اسرار نہیں کھلتے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا محبت بھرا وہ خدا ہے، کتنا اس کا پیار ہے کہ سب کو کھلایا جا رہا ہے، کوئی شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، شفا دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، بے چین ہے، اسے پریشانی لاحق ہے کہ ان کو کسی طرح سے آرام مل جائے، کسی طرح سے انہیں سکون مل جائے اور یہ واپس چلے جائیں، اپنے اپنے گھر پہ پہنچ جائیں، راستے میں کہیں پہ نہ گر پڑے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھر سے نکال کے لے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے چل پڑے ہو تو آپ واپس گھر جانے کا کیا تک ہے، مرکب جاؤ۔ نہیں، اگر آپ کو واپس گھر جانا ہے تو آپ کو گھر جانا ہی ہے۔ آپ کی گھریلو ذمہ داریوں سے آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیتا، آپ کو سادھو بنانے کے لیے وہ نہیں آیا ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کے بیوی بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں، وہ آپ کو نبھانا ہے۔ تو کہتا ہے واپس اب جاؤ گھر پہ، اپنے کام بھی کرو، یہ نہیں کہ میرے پیچھے لگ لیے تو لگ لیے، وہ کرنا ہے، تمہیں سارے کام کرنا ہے۔ میں تمہارے کام کر رہا ہوں، تم وہ کام بھی کیے چلے جاؤ، تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ وہ ٹوکرے اٹھا کے چل دیے شاگرد، اٹھاؤ بھائی، جو اٹھایا آپ چل رہے ہیں، کشتی میں رکھ دیے ہوں گے ٹوکرے ووکرے، چل رہے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس کہانی کو پڑھتا تو اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا کہ صاحب وہ جو 7 ٹوکرے تھے یا 12 ٹوکرے تھے، ٹوکرے اور ٹوکریاں یہاں سے لے کے چلے تو 12 تھے، جب منزل مقصود پہ پہنچے تو 112 تھے، وہ بھی تو بڑھنا چاہیے تھے بھئی۔ وہ چند مچھلیاں اور چند روٹیاں تو آپ نے اتنی بڑھا دی، 5000 کو کھلا دیا، دوسری دفعہ 4000 کو کھلا دیا، تو وہ جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے ان کو بھی آپ بڑھاتے، 50000 کو کھلاتے، 25000 کو کھلاتے، وہ نہیں بڑھ رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ٹوکری کے اندر ہے وہ نہیں بڑھتا ہے۔ وہ جو بچے کے پاس 2 مچھلیاں تھیں یا 2 روٹیاں تھیں، وہ 2 مچھلیاں اور 2 روٹیاں ہی تھیں۔ ان مچھلیوں نے نہ بچے دیے، نہ روٹیوں نے انڈے دیے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ بڑھتا صرف اس وقت ہے جب پروردگار کے ہاتھ میں آتا ہے، جب ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے تو اتنا ہی رہتا ہے۔ حواریین کے ہاتھ میں آیا تو وہی 12 کے 12 ہی ٹوکرے رہے، وہی 7 کی 7 ہی ٹوکریاں رہیں، وہ 70 نہیں ہوئی، ان میں کچھ اضافہ نہیں ہوا۔ انسان کھا کے کم کرتا ہے، انسان اضافہ نہیں کر پاتا۔ اضافہ کرنے والی ذات وہ ہے، بڑھاتی وہ ہے۔ اس کے ہاتھ میں دے دیتے کہ صاحب یہ ٹوکرے ہمارے بس کا نہیں ہے، قبلہ یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو شاید پورے یروشلم والے کھانا کھا لیتے، سب کا پیٹ بھر جاتا۔ لیکن وہ جو ٹوکرے تھے اپنی بھی بھوک کا خیال تھا کہ رکھ لو، کام آئیں گے، تو وہ اپنے تو کام آ گئے لیکن اور کسی کے کام نہیں آ سکے۔ اس لیے ان کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ ان ٹوکروں جو اس میں ٹکڑے بچے تھے ان سے کسی اور کا پیٹ بھرا گیا ہو، کچھ معلوم نہیں۔ صرف جب خدا کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بدل بھی جاتا ہے، اس کی ماہیت بھی بدل جاتی ہے اور اس کی مقدار بھی بدل جاتی ہے۔ ماہیت بدلنے کی ایک اور ہے کہ پانی جب آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے ہاتھ میں جب پہنچا تو پھر وہ پانی نہیں رہا، پھر وہ میں بن گئی۔ اس میں جی کے چیسٹر نے ایک بہت اچھی خوبصورت بات کی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو وہ روز یہی کرتا ہے، آپ اعتراض کون کرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ یہی کرتے ہیں، بیج لیتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کچھ عرصہ گزرتا ہے، انگور نکل آتے ہیں، آپ انگور توڑ لیتے ہیں، ان کا رس نکال لیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں، کافی عرصے کے بعد جا کے شراب بنتی ہے۔ یہ تو روز ہوتا ہی ہے، اسی انگور ہی سے بنتی ہے، اسی پانی سے ہی بن رہی ہوتی ہے۔ اور کس سے بن رہی ہوتی ہے؟ وہ پانی جو آپ نے دیا ہوتا ہے اسی کی شراب بن رہی ہوتی ہے، کسی نئی چیز کی تو نہیں بن رہی ہوتی۔ لیکن اس میں آپ کو عرصہ لگ جاتا ہے 6 ماہ کا یا 1 برس کا۔
وہ سیکنڈوں میں کام کرنے والا ادھر اس کے ہاتھ میں پانی پہنچا، ادھر اس نے اس کو مے میں بدل دیا، تو کوئی آپ تعجب کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ تو کام روز کرتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں اگر پانی آتا ہے تو اس کی ماہیت بدل جاتی ہے، روٹی آتی ہے تو اس کی مقدار بدل جاتی ہے. اگر یہ بے جان چیزوں کا یہ عالم ہے تو اگر جاندار انسان اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. اس لیے جب انسان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو صرف اس انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے وہ روٹی صرف اتنی نہیں رہی، آپ اس کو کھانے والے بھی بہت تھے، تو جو اس کے بندے ہوں گے وہ دوسروں کی ضروریات بھی پوری کریں گے، جس کو ان کی ضروریات ہیں ان کا وسیلہ ایک بن جائیں گے، ایک سبب بن جائیں گے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ سارے معجزات میں ہی کرتا رہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بھی وسائل کے طور پر استعمال ہوں اور ہم بھی دوسرے لوگوں کی ضروریات پوری کریں جو جو ہمارے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے 5000 آدمیوں کو کھانا کھلانا، تو لہٰذا مجھ پہ ذمہ داری عائد نہیں کی گئی ہے. لیکن اگر کوئی سربراہ مملکت ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ 5 ملین کو کھلائے یا 500 ملین کو کھلائے. تو جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کرے، کیونکہ آپ کو بنایا بھی اسی کام کے لیے گیا ہے. نکمے رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، نہ وہ خود نکما بیٹھتا ہے نہ آپ کو نکما دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے آپ دھندے سے لگے رہیں، میں دھندے سے لگا ہوا ہوں، یہ اس کا کام ہے. ان دونوں معجزات کا بعد میں مسیح نے خود تذکرہ کیا اپنے حواریین سے، اور وہ تھا کہ راستے میں آپ نے خمیر کا ذکر کیا، انہوں نے کہا وہ ہم روٹی بھول گئے تھے، اس کی بات ہو رہی ہوگی. ان کا بھائی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تمہیں وہ یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا، اور دوسری دفعہ کا بھی تمہیں واقعہ یاد نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کیا بچا. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں چاہوں اور ضرورت محسوس کروں تو میں روٹی بنا سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، لیکن میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا. اس وقت ضرورت نہیں ہے. تم اگر 2 آدمی میرے ساتھ کشتی میں ہو تو ضروری نہیں کہ میں معجزات کر کر کے تمہارے لیے بھی روٹیاں بناتا رہوں. 2 آدمیوں کا تو گزارا کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جائے گا. وہاں پہ معجزے کی ضرورت تھی، وہاں پہ دکھایا. جہاں معجزے کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں دکھاؤں گا. اور اب ہماری سمجھ میں وہ بات آتی ہے کہ جب پہلی ایک ذات سے پالا پڑا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ تو مجھے معلوم ہے قبلہ آپ ہیں ہی خدا کے حبیب اور پیارے بہت ہی، تو آپ کی تو وہ بات ٹالتا ہی نہیں ہے، اور آپ ہیں بھی 40 دن سے بھوکے، یہ پتھر پڑے ہیں ذرا ان کو تو روٹیوں میں بدل دیجئے. تو آپ نے وہاں روٹیوں میں اس لیے نہیں بدلا تھا کہ وہاں ضرورت نہیں تھی. یہ خدا کوئی بیکار کام نہیں کرتا ہے، امپریشن ڈالنے کے لیے نہیں اور معجزات سے قائل کرنے کے لیے نہیں. مسیح نے بہت سارے معجزات کیے. یہاں پہ ہے کہ آپ نے اتنے افراد کو کھانا کھلایا، ایک کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کوئی یہ معجزہ دیکھ کے ایمان لے آیا ہو. معجزات سے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے. مجبور تو شاید کر دیں، وہ کہے کہ ہاں صاحب جیسے آپ کاریگر ہیں ویسا کاریگر میں نہیں ہوں، بڑے استاد ہیں آپ، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا نام ایمان نہیں ہے کہ وہ بیچارہ کر ہی نہیں سکتا. آپ دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا دیکھو یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اگر تم مجھے نہیں مانتے تم لکھ کے دکھاؤ. وہ کہہ رہا میں ہوں ان پڑھ، میں لکھوں کہاں سے؟ اگر نہیں لکھ کے دکھاؤ تو نہیں تو مجھے مان لو. تو اس قسم کی زیادتی خدا آپ کے ساتھ نہیں کرتا، نہ زبردستی کے معجزے دکھاتا ہے، نہ زبردستی کے معجزوں سے آپ کو قائل کرتا ہے. بلکہ جب فرمائش کی گئی آپ سے کہ صاحب قبلہ آپ معجزہ دکھائیے، آپ نے کہا میں کوئی معجزہ نہیں دکھاتا. اس نالائق قوم کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا سوائے اس کے کہ مجھے قتل کر دیا جائے اور مرنے کے بعد جی اٹھوں. یعنی سیدھی سی بات یہ تھی، کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ تم معجزوں کی بات کر رہے ہو، اور میں تو وہ ہوں کہ میں مرنے کے بعد بھی معجزات کر سکتا ہوں، میں تو مرنے کے بعد بھی جی اٹھوں گا. تو میں سے جو مر جاتا ہے وہ تو مر ہی جاتا ہے نا. تم میں سے زندہ سے کسی سے معجزہ نہیں ہوتا، میں تو مردہ بھی معجزہ کرنے والا ہوں. میرا تمہارا مقابلہ کیا ہے؟ لیکن میں معجزوں سے قائل نہیں کرتا کسی کو، اور میں اس لیے اس لفظ معجزے کا مخالف ہوں، کیونکہ اس کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو عاجز کر دیں، مجبور کر دیں کہ وہ نالائق وہ چیز دیکھنے کے بعد ماننے پر
مجبور ہو جائے کہ اب کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. یہ بدماشی تو ہو سکتی ہے، زبردستی ہو سکتی ہے، دھینگا مشتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خدا کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اس قسم کی حرکتوں پر مجبور کر کے آپ سے کہے کہ ایمان لاؤ، کہ چڑھ جائے گلا دبا دے مانو، نہیں تو گلا دباتا ہوں. ہے وہ طاقتور دبا دے گا بھائی، یہ کام نہیں کرتا. وہ آپ کو معجزات سے قائل نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں کرتا قائل. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جب بھی معجزے کا ذکر آتا ہے مسیح کے، تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کے ایمان کو دیکھ کے آپ نے معجزہ دکھایا. یعنی وہ صاحب ایمان پہلے تھا، اس پہ معجزہ اثر کرتا ہے. جو صاحب ایمان نہیں، اس پہ کوئی معجزہ اثر نہیں کرتا، وہ پھر بھی انکار ہی کرتا رہے گا. وہ لاکھ تعویلیں اس کی گاڑ لے گا، اور اب بھی گاڑ لیتے ہیں لوگ. آپ معجزے سے قائل نہیں کرتے، نہ وہ معجزات سے قائل کرتا ہے. پہلے آپ کا ایمان شرط ہے تو آپ کو پھر معجزے سے دکھائی دیتا ہے کہ ہاں وہ کتنی بڑی ذات ہے. لیکن اگر آپ پہلے سے اسے نہیں مانتے تو آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج میں یہ نہیں کر سکتا. کیونکہ دلیل کے جواب میں تو آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں. وہ نیاز فتح پوری صاحب نے ایک لمبا چوڑا مضمون لکھ دیا خدا کے خلاف. وہ لکھا ہی کرتے تھے، آزاد آدمی تھے. تو ان کو ایک مولوی صاحب نے خط لکھا اور کہا، ان صاحب نے وہ خط بھی چھاپ دیا. خط یہ لکھا اور کہا، یہ ان کی خوبی تھی کہ ان کے خلاف جو لکھتا تھا وہ چھاپتے تھے. گالیاں بھی لوگ لکھتے تھے تو وہ گالیاں بھی چھاپ دیا کرتے تھے. بہت ہی آزاد خیال آدمی تھے. تو خط میں مولوی صاحب نے لکھا کہ اب ایک گدھے کہیں کے تو خدا کا انکار کرتا ہے اور تو اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک مکھی بنا سکے. تو ظاہر ہے کہ بات تو ایسی ہے. تو نیاز صاحب نے اس کے جواب میں لکھا، خط شائع کرنے کے بعد کہا کہ ہاں میں اگر مکھی نہیں بنا سکتا تو تمہارا خدا ہوائی جہاز بھی تو نہیں بنا سکتا. بہت سارے کام میں نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. تو اگر نہ کر سکنے کو آپ دلیل بنا لیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی تعویل کوئی نکال کے لے آئے گا. نیاز فتح پوری جیسا آدمی پیدا ہو ہی جائے گا. تو وہ معجزات سے قائل نہیں کرتا ہے، بالکل نہیں. اس لیے بائبل نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے یونانی زبان میں سیمیا، وہ نشان ہے. اور یہ اصل میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو راستے پہ منزل کا نشان بتانے کے لیے جو بیچ میں سنگ میل لگے ہوتے ہیں، ان کو وہ سیمیا کہا کرتے تھے کہ منزل اتنی دور ہے اور اس طرف ہے، تیر کا نشان بنا ہوا ہے. تو معجزات سے زیادہ آپ کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے کہ خدا ادھر ہے، ادھر نہیں ہے. لیکن اس راستے کو، اس نشان کو منزل سمجھ کے بیٹھ جانے والا آدمی سے زیادہ احمق کوئی نہیں ہو سکتا. اسی پہ اوپر بیٹھ گیا، جس کے اوپر لکھا ہوا کراچی 110 میل دور ہے تو لہذا اس پہ بیٹھ جاؤ تو کراچی پہنچ جاؤں گا. معجزوں کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نہیں پہنچیں گے آپ. معجزات کے سہارے سے آپ کبھی ایمان کو نہیں پہنچیں گے. تو یہ خدا معجزات سے قائل نہیں کرتا ہے. وہ صرف آپ کو نشان راہ کے طور پر، منزل نہیں ہے، منزل خدا کی ذات ہے. یہ صرف نشان راہ ہے کہ خدا ادھر کو ہے بھائی. اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ اس راستے پہ ڈھونڈ لیں، آپ کو مل سکتا ہے. لیکن یہ معجزہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا ہے. یہ اس بات کا تو ثبوت ہو سکتا ہے کہ کوئی طاقتور ہستی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ طاقتور ہستی شیطان ہو. وہ طاقتور ہستی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معجزات ہیں کس قسم کی. اسی لیے آپ دیکھیں گے آپ کو مسیح کے یہ معجزات تو ملتے ہیں کہ آپ نے بیماروں کو شفا دی، لیکن ایک جگہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی اچھے بھلے آدمی کو لعنت کر کے اس کے اوپر بھیج کے اس کو بیمار کر دیا ہو. اپنے کسی دشمن پہ ایسی لعنت کی ہو کہ وہ کھڑے کھڑے مر گیا ہو، اس کو کوڑ ہو گیا ہو. کوڑیوں کو آپ نے شفا دی، لیکن کسی پہ بد دعائیں بھیج کے کوڑ بھیجی نہیں ہے. آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، یہ آپ کا معجزہ تھا. اگر کھاتے ہوئے لوگوں کا کھانا بھی آپ چھین لیتے معجزانہ طور پر تو یہ بھی معجزہ ہی ہوتا، لیکن آپ نے یہ حرکت نہیں کی. آپ نے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں. تو خدا کا قادر مطلق ہونا کوئی کافی نہیں ہے جو ہم عام طور پر بہت خوش ہو جاتے ہیں. خدا کا قادر مطلق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طاقت کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں.
تو یہ وہ تصویر ہے جو خدا کی ابھر رہی ہے. بھوکا نہیں مارتا، رزق چھینتا نہیں ہے، رزق دیتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے، شفا دیتا ہے، بیمار نہیں ڈالتا. معجزہ تو وہ بھی ہوتا بھائی، آپ کھڑے کھڑے کسی کو بد دعا دے مر جائے، وہ یہ کام کرتا ہی نہیں ہے. یہ پوری بائبل میں صرف ایک معجزہ ایسا ہے مسیح کا جس میں کسی کو نقصان پہنچا، بلکہ دو ہیں، اور دونوں میں کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا. ایک میں ایک پیڑ کو پہنچا، ایک میں سوروں کو پہنچا. سوروں والے میں انسانوں کو فائدہ پہنچا، سوروں کو نقصان پہنچا. پیڑ والے میں کچھ نہیں، لیکن وہ پہلے سے موجود ہے کہ اس میں پھل لگتے ہی نہیں تھے. تو لہذا آپ نے کوئی اس پہ بددعا ودعا نہیں کی تھی اس طرح سے جو ہم سوچتے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ جو تیری حالت ہے اب یہ سنبھلنے کے قابل نہیں ہے تو ایسی ہی رہے گی، تو اس کو سوکھ ہی جانا تھا. آپ نے کسی انسان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. اس کے مقابلے پہ آپ جعلی اناجیل اٹھا کے دیکھیے تو وہ ایسے معجزات سے بھری پڑی ہیں کہ آپ نے بچوں کو سور بنا دیا. کہ آپ کے ساتھ کھیلنے آتے تھے، ماؤں نے نہیں بھیجا، آپ نے کہا بچے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بچے گھر پہ نہیں ہیں، تو گھر پہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سور ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر سور ہیں تو سور ہی ہیں. معلوم ہے سارے بچے سور بن گئے. بچپن میں آپ کھیلا کرتے تھے، ایک ساتھی سے آپ نے کہا مر جا، وہ مر گیا. کئی بچے مار ڈالے، لوگوں نے کہا اس پہ پابندی لگاؤ بھائی، یہ تو بہت ہی خطرناک بچہ ہے. لیکن آپ کو اس کتاب میں اس قسم کا کوئی خطرناک معجزہ نہیں ملتا، کیونکہ معجزے خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ نشان ہے اصل میں اس بات کا کہ یہ جو ذات ہے جو معجزات دکھا رہی ہے وہ مہربان ذات ہے یا قہرناک ذات ہے. اگر غضبناک ہے تو معجزہ تو وہ بھی ہوتا، نشان تو وہ بھی ہوتا، قادر مطلق تو وہ بھی ہوتا، لیکن خوفناک قسم کا قادر مطلق، ہٹلر ٹائپ کا، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسا. یہ مہربان خدا ہے. تو آپ اس کا نمونہ فراہم کر رہے تھے کہ بھوکے مار کے نہیں بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلا کے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں تو ہوں بہت بڑا آدمی، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو کھانے کھلاتا رہوں. ان کو بھیج دیتے ہیں کسی جگہ پہ، ان کو پیسے دے دیتے ہیں، جا کے بازار سے خرید لیں، پیسے میں ابھی بنا دیتا ہوں، سکے بنانا کوئی میرے بس مشکل ہی نہیں ہے، جتنے ڈھیر کے ڈھیر لگا دیتا ہوں، اسٹیٹ بینک کھول دیتا ہوں، یہاں پہ جائیں خود جا کے خرید لیں. نہیں، یہ کام آپ نے نہیں کیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دیے جاتے تو یہ تو تھا کہ وہ کھانے پہ صرف کرتے، لیکن اس بات سے کون روکتا کہ وہ کسی غلط جگہ صرف نہیں کریں گے. تو آپ ایسے وسائل مہیا نہیں کرتے کہ جن کو آپ غلط طور پر استعمال کر سکیں. یہ ہم اس قسم کے غلط استعمال کرتے ہیں. لہذا آپ نے کہا ان کو کھانا دو اور جا کے ہر ایک کے ہاتھ میں دیتے رہو، تاکہ اس کا امکان ہی نہیں رہے کہ کوئی غلط استعمال ہوگا. ہر ایک کا حصہ ہر ایک کو مل رہا ہے، دوسرے سے چھینے بھی نہیں. تو یہ ہے وہ خدا کی ساتھ. وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ لڑیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ لوگ مریں. رزق باہم پہنچاتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے دی. اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ آپ کو پھر بھی سب کچھ دیے چلا جاتا ہے. یعنی بے لوث خدمت کرنے والا خدا، باقی تمام مذاہب کے خدا، بلکہ سارے مذاہب کے خدا آپ سے بے لوث خدمت چاہتے ہیں، لیکن خود آپ کی بے لوث خدمت کرتے نہیں ہیں. یہ آپ کی بے لوث خدمت کرنے والا خدا ہے. ہر جگہ مخدوم خدا ہے، یہ خاتم خدا ہے. اور اس نے خود بھی کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں سے خدمت کرواتا پھروں، مٹھی چاپی کراتا پھروں، ہاتھ پیر دبواتا پھروں، بلکہ میں تو آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے ہوں، اور میں اسی خدمت کرتے کرتے صرف ہو جاؤں گا. اسی کام کے لیے آیا ہوں. یہ ان کے اپنے الفاظ بھی یہی تھے، اور ان کے افعال سے اور ان کے معجزات سے بھی یہی بات ظاہر ہو رہی ہے. شکریہ.